تشریف آوری ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور علیہ صلاۃ والسلام دا صدقہ آپ دی آل اطہار دا صدقہ اس محفل پاک نو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڈے واسطے بخشش دا سامان بنائے، بخشش دا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میں قرآن کریم دے وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب لا فانی لا ثانی کتاب وچ ارشاد فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور یہ سادہ جہا ترجمہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے وچ اللہ پاک فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، بس اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ بس اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور دل میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ جپدیاں رہنا حضور دا نام ہر دم، جسے دے روکیاں اساں رکنا نہیں، اے دنیا مکدی مکدی مک جانی، ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں۔ تے کس کم نمازہ بیلیا ہوئے جے تو درے حضور تے جھکنا نہیں، اور سجن قسم خدا دی حشر اندر سونے باج تینوں کسے پوچھنا نہیں، سونے باج تینوں کسے پوچھنا نہیں۔ حضرات جی وقار یہ ذکر مصطفیٰ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہم جتنا بھی اس نعمت کا شکر ادا کریں ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی شان مصطفیٰ جانتا ہے اور مصطفیٰ کی شان خود خدا جانتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے اگر پورے سمندر کا یہ ہم پانی اکٹھا ہو جائے اور اس کی ہم سیاہی بنا لیں اور زمین کا کاغذ بنا لیں اور تمام یہ جو درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لیں، مگر غور کیجئے سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے اور زمین کا بنایا ہوا کاغذ ختم ہو سکتا ہے اور درخت کی بنائی ہوئی قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، اتنی پائیں نعرہ سوا لاکھ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلطانیہ، حق باؤ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، پائیں نعرہ پائنتلی سوا لاکھ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یا علی یا علی۔ اب یہ دیکھیے کہ علی کا نام بھی جو ہے نا کیا خوبصورت نام ہے اور اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام موضوع جو ہے وہ اس طرف آ گیا، میں ذکر کا کروں گا انشاءاللہ، کام وہ جو ہے کلام میں نے کرنا ہے۔ اب علی جو ہے نا، علی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی۔ اب دیکھیے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ والد گرامی ہیں حسنین کریمین۔ حسنین کریمین کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ الحسن و منی و انا من الحسن، میں حسن میں سے ہوں، حسن مجھ میں سے ہے۔ اب یاد کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا رقیہ سلام اللہ علیہا، اور یہ 4تھی بیٹی بہت ہی پیاری اور لاڈلی، یہ ساری لاڈلی ہیں بیٹیاں مگر اس کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا بابا کریم
وہ سنیے گا وہ تمام انبیاء و مرسلین کا سردار ہے اور جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ان کی شان کیا پوچھتے ہو کہ مولا کائنات تاجدار حق عطا مشکل کشا شیر خدا کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہاں آ کر کلمیں رک جاتی ہیں اور سانس بھی جو ہے ادب سے جھک جاتے ہیں، ادب سے جھک جاتے ہیں اور آواز بھی نہیں باہر نکلتی، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوں کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانیں گرامی فدائے نام علی، ہزار جانیں بھی ہوں میں علی کے نام پر فدا کر دوں۔ علی وہ ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل میں اسے جھنڈا اس کو عطا کروں گا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام اور بھی ہیں جس کے حصے میں یہ بات آئی ہے اسی کو مل ہاں جی، فرماتے ہیں کہ کل میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اب صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی ایسے معمولی نام نہیں ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کام جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کام جاتا ہے۔ ہماری یہ مسلح افواج جو ہے نا، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، جب یہ نعرہ تکبیر لگا کر آگے بڑھتی ہے، پھر یہ نعرہ رسالت بھی لگاتی ہے، اور پھر جب یہ نعرہ حیدری لگاتی ہے ایسی قوت سے لگاتی ہے یہ نعرہ اور ایسا جواب ملتا ہے ہندوؤں کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ پیچھے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بات ہے علی کے نام پر، اور جس کے نام میں اتنی ہیبت ہے اس کے جسم اطہر میں کتنی برکت ہے۔ حضرات ذی بکر آپ نے فرمایا میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ اب میرے حضور پوچھتے ہیں علی کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کی آنکھوں میں نا آشوب مرض کوئی ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھوں میں۔ آپ نے فرمایا بلا لاؤ ان کو، بلا لاؤ ان کو۔ آپ تشریف لے آئے، آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا آشوب چشم، میری آنکھوں میں کوئی خارش ہے، کوئی میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنا لاب دہن مولا کائنات تاجدار حق عطا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں مبارک میں ڈال۔ اب دیکھیے لاب دہن ہے مصطفیٰ کا، آنکھیں ہیں مولا کائنات کی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آب زمزم کی بڑی شان ہے، بڑی شان و شوکت ہے، مگر میں قربان جاؤں جو حضور کی انگلیوں مبارک سے چشمے بہے ہیں اس کا بھی کمال دیکھیں۔ آپ کی انگلیوں مبارک سے بھی چشمے بہے ہیں، اور جب لوگوں نے وضو کیا ہے، پانی بھی پیا ہے اور بے بہا لوگوں وہاں سے صحابہ کرام فیضیاب ہوئے، آپ نے لاب دہن لگایا اور جھنڈا عطا فرمایا۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کریم کا لاب دہن ہے، یہ وہ لاب دہن ہے، آپ اپنا تھوک مبارک ہے جی۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی، میرے دل میں انگڑائیاں لے رہی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت ہے، مائے صحابہ کرام آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے۔ حضور نے دعوت قبول فرما لی، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر، یہ جلیل القدر صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام، ان کے گھر میں ایک بکری تھی، وہ بکری ذبح کی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے۔ اب بکری ذبح کر دی،
گوشت جو ہے ہنڈیا میں رکھ دیا. اب سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ آؤں نا تو آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا نہیں اٹھانا. ہاں ڈھکنا نہیں. صاحبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی صاحبہ حقیقت بات ہے لاکھ مائیں قربان ہو جائیں ان پر. آپ کو فرمایا کہ میں آؤں گا تو پھر آٹا گوندنا, میں آؤں گا تو آٹا گوندنا. اب سرکار تشریف لا رہے ہیں, سرکار کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے. آپ تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے اپنا لاب دہن اپنا تھوک مبارک اس ہانڈیا میں ڈال دیا. جو 100 سیر جو تھے, ہاں جی 1.5 سیر ہوں گے, 2 سیر ہوں گے اس وقت کے, اس کا آٹا تھا. اب یہ گندم آ گئی ہے, جو کے آٹے کی بھی روٹی آپ نے کھائی ہے, ہاں جی باجرے کی روٹی بھی آپ نے کھائی ہے. اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ جب آٹا گوندا جا رہا تو آپ نے اپنا لاب دہن بھی آٹے میں ڈالا. اب برکت دیکھیے, برکت دیکھیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ نے فرمایا کہ کھانا حضور تیار ہے, تشریف رکھیے گا. صحابہ کرام تشریف فرما ہو گئے. اب آپ فرماتے ہیں اے جابر, اب بات یہ ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 بیٹے تھے نا, ان ایک بیٹے نے اپنے اسی بھائی کو اسی طرح ذبح کیا جیسے جابر نے بکری کو ذبح کیا, اور دوسرے بچے نے دیوار کی چھت پہ لگا دی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کسی سے ظاہر نہیں کی, کسی کو بتایا نہیں, مگر ان کو ایک طرف رکھ دیا کہ جب دعوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر بارگاہ میں عرض کر لیں گے, تو پھر ان کا جیسے بھی ہوگا سپرد خاک کر دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کیا جابر کہاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بچے کہاں ہیں, ان کو بھی دعوت میں شامل کرو, ہم سب مل کر دعوت. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہیں بچے کھیلنے گئے ہوں گے تو آپ کھانا کھائیے گا, تو کوئی بات نہیں, وہ بعد میں آ کر کھا لیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم دعوت نہیں کھائیں گے. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عرض کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں جاؤ بچوں کو اٹھا کے لاؤ. آپ نے بچوں کو ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھو اور دعوت میں شامل ہو جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جان پیدا فرما دی اور وہ بچے زندہ ہو گئے. آپ نے دعوت کھائی, آپ نے دعوت کھائی جو آپ کو مطلب ہے کہ گھر میں بلایا تھا. اب وہ دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی دیکھیں اور ان کے بچوں کا بھی دیکھیں کمال. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں زندہ کر دیا. یہ جو بکری آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ابا جان نے ذبح کی تھی آپ کی دعوت پر, تو مہربانی فرمائیے, ہم تو یہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے تھے, تو بکری بھی زندہ فرمائی, بکری بھی زندہ فرمائی. اب سرکار دو عالم نے فرمایا ہڈیاں اکٹھیاں کر دی. آپ نے حکم فرمایا, صحابہ کرام نے ہڈیاں اکٹھی کی. تو حضور فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. وہ بکری کان چھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی. اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے اور ان کے ساتھ محبت دیکھیے گا کہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین جن کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں, جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کی نظر کر دیتا, یکے بعد دیگرے میں ان کے ساتھ نکاح کرتا. اب یہ دیکھیے بات ان کی سنیے گا. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہماری دعوت آپ کی جو ہے نا جی دعوت ہمارے گھر میں ہے, آپ تشریف لے کر آئیں. حضور نے دعوت قبول فرما لی. جس وقت قبول فرما لی تو
حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا ملجا و ماوا کا شانہ نبوت سے آپ نے قدم اٹھایا اور عثمان غنی کے مکان تک آپ تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے قدم مبارک گنتے رہے، آپ کے قدم مبارک گنتے رہے۔ غور کیجئے گا، بڑا ایمان فروز واقعہ یہ بھی، آپ کے قدم مبارک گنتے رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ نما ہوئے تو پوچھا عثمان یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے آپ کا شانہ نبوت سے چلے ہیں اور میرے غریب خانے پر تشریف لے کر ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دیا ہے، ایک ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھانا کھایا اور آپ اجازت لے کر آئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، پھر اسی جوان کی بات کرتے ہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں آپ کی جلوہ نمائی ہوئی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج بھائی عثمان نے بہت خوب دعوت دی، بڑی اچھی دعوت کی ہے، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے پیارے سے آپ نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا۔ تو آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ پھر ایسا کریں آپ جائیں اور میرے خدمت میں عرض کریں کہ آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ آج ہماری دعوت آپ قبول فرما لیں، آپ ہماری دعوت قبول فرما لیں۔ مولا کائنات کا شانہ ولایت سے نکل کر کاشانہ نبوت تک پہنچے اور سیدۃ النساء العالمین کا پیغام پہنچایا، آپ نے دعوت قبول فرما لی۔ جس وقت دعوت قبول فرما لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی فقر و فاقہ کے شہنشاہ، ہاں جی، اور جن کے گھر میں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و عز و اہل بیت۔ حضرات گرامی، حضور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مصلی پاک بچھایا اور اللہ کی پاک بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرتی ہیں کہ بار الہ میں نے نبیوں کے نبی کی دعوت کی ہے، آج میری لاج رکھنے والا تو ہی ہے، میرے گھر میں کچھ بھی اگر میں قربان جاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ دو جہان کی نعمتیں ان کے گھر میں سے ملتی ہیں، دو جہان کی نعمتیں ان کے گھر میں سے ملتی ہیں اور زندگی بھی ان کی گھر میں سے ہی ملتی ہے۔ حضرات پھر ایسا عالم ہوا کہ ہنڈیا رکھ دی گئی، اوپر ڈھکن دے دیا، ہنڈیا ڈھکن دے دیا گیا، چولہے پر ہنڈیا پڑی۔ اب اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے اور کھانا صحابہ کرام نے تناول فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا۔ اب صحابہ کرام سے حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کھانا کیسا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھا کھانا بنا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا آسمانوں سے اللہ پاک نے سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ کھانا اچھا، پھر کھانا بہت بہترین تھا اور پھر اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے عثمان نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، میری بیٹی دعا مانگ رہی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں بار الہ میرے ابا جان کے ایک ایک ہزار جو گناہ گار ہیں جن پر جہنم جو ہے وہ جو ہے جہنم جو ہے واجب ہو چکی ہے، مولا کریم انہیں جنت عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیے کتنا کمال ہے اس گھر کا
اس لجپال گھرانہ ہے یہ ہے جی کتنے کمال ہے ہم اتنے اوصاف ان کے بیان کریں ہماری جو ہے وہ دن بھی ختم ہو جائیں گے راتیں بھی ختم ہو جائیں گی مگر یہ نہ یہ ذکر مصطفیٰ ختم ہوگا نہ ذکر اہل بیت ختم ہوگا